اگر امت میں کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مجرد دعوے کی بنا پر مرتد قرار پائے گا، خارج الاسلام قرار پائے گا اور منکر ختم نبوت قرار پائے گا۔ یہ امت کا مسلمہ اور اجماعی عقیدہ ہے۔ آپ جو یہاں پر جمع ہیں وہ 7 ستمبر 1974 کے اس تاریخی فیصلے کے لیے یاد منانے کے لیے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں اتفاق رائے سے 7ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیت کو ارتداد قرار دیا، حضور کے بعد امکان اجرائے نبوت کے عقیدے کو اسلام کے منافی قرار دیا، اور یہ پارلیمنٹ نے اپنے کانسنسس سے، اپنے اجماع سے طے کر لیا کہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، کوئی اس کو نبی ماننے والا ہو، یا کوئی اس مدعی نبوت کو مجدد ماننے والا ہو، یا مجدد بھی چھوڑیے کوئی اسے مسلمان بھی کہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد یہ تاریخ اسلام میں پہلا ایک اعزاز ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ نے دستوری طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر انکار ختم نبوت کو ارتداد قرار دیا۔ اور اس اعزاز کے جو اصل محرک ہیں وہ ہمارے قائد اہل سنت، امام اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان کے صدر اور اہل سنت و جماعت کے غیر متنازع قائد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اس حوالے سے اب جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں جو نہیں ہو رہے، کیونکہ 7ویں آئینی ترمیم کا ایک اپلیکیشن یہ کیا گیا تھا کہ اقلیتوں کو حق دیا گیا تھا کہ وہ براہ راست اپنے نمائندوں کو منتخب کریں، لیکن پھر مشرف صاحب نے سیپریٹ الیکٹوریٹ یا جداگانہ انتخاب کے نظام کو ختم کر کے اور جوائنٹ الیکٹوریٹ یا مخلوط انتخاب کا نظام دوبارہ بحال کر دیا، تو اس کا جو اپلیکیشن یا اطلاق تھا آئینی طور پر وہ باقی نہیں رہا۔ تو اس کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہے، بلکہ سب سے بڑی جو اسٹرگل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جداگانہ انتخاب تھا یہ اقلیتوں کے مطالبے پر ختم کیا گیا کہ ہمیں الگ سیٹیں نہیں چاہیے، تو جب ان کے مطالبے پر ختم کیا گیا تو پھر مائنارٹیز کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں الگ نمائندگی دینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 15 یا 18 کروڑ کے درمیان ہے، لیکن وہاں ایک بھی مسلمانوں کی ریزرو سیٹ نہیں ہے، اور امریکہ میں تقریباً مسلمان 8 ملین ہیں لیکن ایک بھی ریزرو سیٹ نہیں ہے، اور یو کے میں تقریباً 1 یا 2 ملین ہیں، وہاں بھی ایک ریزرو سیٹ نہیں ہے۔ تو جب ساری جمہوری دنیا میں اقلیتوں کے لیے کوئی مخصوص نشست نہیں ہے تو کیا پاکستان کی جمہوریت کوئی دنیا کی منفرد جمہوریت ہے؟ تو اس لیے اس بات کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور ہم نے مائنارٹیز کا، غیر مسلموں کا ایک کانفرنس بھی بلائی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں الگ سیٹیں نہیں چاہیے، تو اب الگ سیٹیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں جن کو جماعتیں نامینیٹ کرتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے لیے تجدید کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
کہ عقیدہ ختم نبوت صرف وزیر اعظم اور صدر کے عہد میں شامل ہے، باقی کوئی قادیانی آئینی اور قانونی طور پر آج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے، مسلح افواج کا سربراہ بھی بن سکتا ہے اور وزیر بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عقیدے کو تو آئین میں تحفظ دے دیا، لیکن اس کا جو اپلیکیشن، اس کا جو اطلاق ہونا چاہیے ہمارے نظام پر، وہ پوری طرح سے آج تک نہیں ہوا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے۔ یہ جو کارروائی تھی قومی اسمبلی کی، جو ایک خصوصی کمیٹی کی شکل دی گئی تھی، اور ان کیمرہ یا یوں سمجھیے کہ یہ پس پردہ کارروائی تھی، اب وہ کارروائی چھپ کر باہر آ گئی ہے، تو اب عملاً وہ سیکرٹ نہیں رہی، لیکن جنہوں نے اس کو چھاپا ہے تو انہوں نے اس کے شروع میں اس کے محرکین میں اپنے نام ڈال دیے، تاریخ کو مسخ کر دیا ہے۔ تو اس قرارداد کا محرک صرف اور صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، اور کوئی بھی اس کا محرک نہیں تھا، باقی سارے اس کے سیکنڈر اور باقی سارے اس کے تعین کرنے والے تھے۔ تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے جو تاریخی اعتبار سے طے ہو کر ہمارے نصاب کا یا ہماری آئینی تاریخ کا حصہ بننا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت JUI کے جو دو علماء تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم، ان کا نام تائید کنندگان میں بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ بہت سارے غیر علماء کا دستخط تائید میں ہے، لیکن ان دو علماء کا دستخط تائید میں نہیں ہے۔ اس لیے میں تنظیم فدایان ختم نبوت کو یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت ترتیب دیں جو قومی اسمبلی کی اسپیکر سے ملاقات کرے، اس کو یہ کتاب چھپی ہوئی لے جا کر ان کو دکھائے کہ اب یہ سیکرٹ نہیں رہا، یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، لہذا آپ ہمیں قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے سرٹیفائیڈ سرٹیفکیٹ دیں کہ اس کا محرک کون تھا اور اس کے تعین کرنے والے کون تھے، تاکہ پھر آپ اسے اس کتاب کو چھاپ کے اور قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ اور سیکریٹری اور اسپیکر کی تصدیق کے ساتھ آپ اس کتاب کے ساتھ مقدمے میں شائع کریں تاکہ تاریخ کا ریکارڈ درست ہو جائے۔ دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی اور بعض علماء کی کاوشوں کے ساتھ اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کا، اور اگر کوئی اس کارروائی کو اول تا آخر پڑھے تو اسے پتہ چلے گا کہ یحییٰ بختیار کا کریڈٹ اس مشن میں، اس قرارداد کی منظوری میں، اس پوری بحث میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ ایسا تعاون نہ کرتا جیسا کہ اس نے کیا، اور اپنی ایکسپرٹیز اور مہارت کو اس طرح استعمال نہ کرتا جیسا کہ اس نے کیا، تو یہ قرارداد کبھی بھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے علامہ شاہ احمد نورانی کبھی کبھی ہم بیٹھے ہوتے تھے تو یحییٰ بختیار کا بھی ذکر کیا کرتے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کانفرنسیں کی جائیں تو اس میں یحییٰ بختیار کے رول کو بھی اجاگر کیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبھی شعور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔